بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرة هو الله قبل كل شيء هو الله بعد كل شيء هو الله الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله أول الأولين هو الله آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، دو باتیں اس مختصر وقت میں عرض کرنی ہے. پہلی بات کہ اصل دنیا کی محبت نہیں، آخرت کی محبت میں ہمیں لگنا ہے. اور دوسری بات مدارس کی اہمیت کے تعلق سے عرض کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کا گھر ایک بہترین گھر ہے. اور ایک جگہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، رہنے کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ آخرت ہے. تو اس لیے دنیا سے زیادہ اگر ہمیں لگنا ہے تو وہ اخروی تیاری میں لگنا ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنی دنیا سے محبت کی دراصل اس نے اپنی آخرت سے دوری اختیار کی، آخرت سے دور ہوا. دیکھیں یہ دنیا کے اندر دو قسم کے فتنے مشہور ہیں، ایک جمال کا فتنہ، ایک مال کا عہدے کا فتنہ. تو دو فتنوں سے بچ کر ہمیں کام کرنا ہے. آج مال کا فتنہ بھی بڑے زوروں پر ہے اور جمال کا فتنہ بھی بڑے زوروں پر ہے. اکثر عورتیں مال کے فتنے میں مبتلا ہیں جبکہ مرد حضرات جمال اور عہدے کے فتنے میں مبتلا ہیں. تو اس لیے ان فتنوں سے بچ کر ہمیں زندگی کرنا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ گھر والوں کا ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، مال کا ہونا، یہ دراصل دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ ہے کہ اللہ سے ہم غافل ہو جائیں تو یہ دنیا ہے. اور مال کا ہونا، دولت کا ہونا، دراصل یہ دین سے دوری نہیں ہے، بلکہ مال اور دولت کے ساتھ اللہ سے دوری اختیار کر جانا یہ دراصل دنیا ہے. تو مال کے فتنے سے
اور عہدوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، جبکہ ہم مال کمانے کے پیچھے اس وقت ایسے لگے ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حرام تو حرام، حلال تو حلال، مشتبہ تو مشتبہ، کسی چیز کی پرواہ ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ آج ہمارا دل یہی چاہتا ہے کہ جیسے بھی آئے بس مال آئے، کسی کو نقصان پہنچے کہ نفع پہنچے، حلال ہو کہ حرام ہو، کہ شریعت اس وقت کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی، اور اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اس وقت بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے یہ وحی کی تھی، اے داؤد میں کھجور کے ایک چھلکے کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کروں گا، جبکہ ان لوگوں کی آنکھیں دنیا کمانے سے ٹھنڈی ہو رہی ہیں، کیا ہو گیا؟ تو غور کریں ساتھی، آج ہماری آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹی چیز کا بھی سوال کر کر قیامت کے دن رہیں گے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں ان کی بات کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ او بدبخت، اگر تو امت محمدیہ کو پالے گا تو ان کے ساتھ تو کیا معاملہ کرے گا؟ غور سے سنیں، شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، اگر میں امت محمدیہ کو پالوں تو میں ان کو درہم دینار کی دعوت اتنے اچھے طریقے سے دوں گا کہ یہ درہم و دینار کی بدولت اپنے دین کو بھی بھول جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کے عوض، پیسہ کمانے کے واسطے اور آگے بڑھ کر اپنے عہدوں کے واسطے ہم اپنے ایمان کا بھی سودا کر رہے ہیں۔ بولتے ہیں تو مسلمانوں کو برا لگتا ہے، مولانا بیان میں یہ سب بول رہے ہیں، بات کو بغور سنیں کہ آج کل ہمارے بڑے ایسے ہیں جو اپنے عہدوں کے واسطے اپنے ایمان کا بھی سودا کر رہے ہیں۔ برا نہ مانے، کسی کے خلاف یہاں بیٹھ کر بتانا مقصد نہیں ہے، درد دل پیش کرنا ہمارا مقصد ہے کہ جس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو اپنا ایمان بھی اپنے عہدے کے عوض بیچ رہا ہے اور اپنے عہدے کو بچانے کے واسطے ایمان کا سودا کر رہا ہے، ایسوں کی اتباع ہمارے مسلمان کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمان ایسوں کو اپنا رہبر بنا رہے ہیں۔ اگر ایسے رہبروں کے بارے میں کوئی عالم ان کے خلاف آواز اٹھائے تو ہمارے نوجوان بھی علماء کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ جبکہ رہبر ایمان کا سودا کر رہا ہے تو ایسا رہبر ہمارے مسلمانوں کا کیا بھلا کرے گا؟ غور کرنا ہے ساتھی، رہبر بنانے سے پہلے اس کے ایمان کو دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کو گناہ کے قریب اللہ جانے نہیں دیتے، ہم تو معمول ہیں، گناہ ہونا یہ کوئی دوری بات نہیں، اللہ معاف کرنے کے واسطے تیار ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ معاف کر دیں گے۔ گناہ ہو ہی جاتا ہے مگر ایمان کا سودا نہیں ہوتا، ایمان کا سودا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ایمان کا سودا وہ کرے، مگر ہمارے نوجوان، ہماری یہ قوم کیا ہو گیا، انہی کو اپنا رہبر بنا رہی ہے جو ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ 1000 مرتبہ کوئی مسلمان مسجد کے اندر آ جائے تو وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صدق دل سے، سچے دل سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو سمجھ کر کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کر لیتا۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان 100 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ بھی جا کر کسی پنڈت کے سامنے، کسی
पुजारी के सामने, किसी जौ के सामने सजदा रेज हो जाता है, तो ये बात तो है कि वो किस मजहब में दाखिल होगा ये हम नहीं कहते, बल्कि ये बात तो कहना पड़ता है कि वो ईमान के दायरे से निकल जाता है। अब मुसलमानों को ज़रूरत इस बात की है कि रहबर बनाए तो ऐसा बनाए जो अपने ईमान का सौदा न करता हो। गुनाह तो हो जाते हैं, ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान एक सबसे बड़ी चीज़ है, ईमान से बड़ी चीज़ अल्लाह ने हमें कोई और नहीं दी। ईमान से बढ़कर हमारे वास्ते कोई और चीज़ नहीं है। तो साथी गौर कर ले, ईमान का सौदा नहीं करना है। दिरहम, दीनार, पैसा, दौलत, प्रॉपर्टी, दुनिया आएगी जाएगी, ये अपनी जगह है, मगर ईमान सबसे अहम चीज़ है। ईमान को छोड़ना नहीं है। और बात आगे ये भी है कि ईमान का सौदा भी नहीं करना है और पैसा कमाना छोड़ना भी नहीं है। पैसा कमाएं, पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। इसलिए कि कुरान के अंदर है वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, खैर की मोहब्बत ज़्यादा है। यहाँ खैर से मुराद उलमा ने माल को बतलाया है। वअन्फिकू खैरन लिअन्फुसिकुम, खर्च करते हैं बेहतर चीज़ में से अपने ऊपर। यहाँ भी खैर से मुराद उलमा ने माल को बतलाया है। माल कमाना दरअसल कोई बुरी बात नहीं है, बुरी जगह खर्च करना ये बुरी चीज़ है। आगे बढ़कर ये बात को भी सुने। आए इस दौर के अंदर ख़ास तौर पर माल का होना इस वक्त ज़रूरी है, इसलिए कि बाज़ मर्तबा फ़क़्र व फाक़ा, बाज़ मर्तबा तंगदस्ती, बाज़ मर्तबा गुर्बत इस वक्त कुफ्र की तरफ भी मुसलमानों को लेकर जा रही है। तो इसलिए अशरफ अली थानवी का कौल नकल कर रहा हूँ कि पहले दौर के अंदर अगर माल होता तो ये फितने का सबब हो सकता था। अब इस दौर के अंदर माल का ना होना एक फितने का सबब है, इसलिए कि तंगदस्ती होगी, फ़क़्र व फाक़ा होगा, हमारे पास संभालने और हमारे पास उसके कोशिश करने का जज्बा ख़त्म हो चुका है। इसलिए माल कमाएं। और बाज़ मर्तबा फ़क़्र व तंगदस्ती कुफ्र की तरफ इस तरीके से ले जा रही है कि बाज़ ईमान से दूर करने के पीछे पड़े हुए हैं और वो मुसलमानों को दावत देते हैं कि आ जाओ, इतना माल मिलेगा। तो जिसका ईमान कमज़ोर है उन्होंने सिर्फ दौलत की बदौलत, प्रॉपर्टी की बदौलत, ओहदे की बदौलत अपने ईमान को भी बेचा है। तो इसलिए दरअसल दौलत का कमाना दीन से दूरी नहीं है, दौलत का गलत जगह खर्च करना ये ईमान से दूरी का सबब बनता है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन हमारे वास्ते एक दलील की शक्ल है, बड़ी दलील है हमारे वास्ते। सिर्फ अगर कोई सहाबी बन जाता है तो उसके जन्नत में जाने की ये एक निशानी है। इतनी बड़ी चीज़ सहाबा हैं। सहाबा के बारे में हम सुनकर हैं कि सहाबा के साथ एक मर्तबा एक मौका ऐसा आया कि समंदर सामने था, सहाबा ने घोड़ों को समंदर में छोड़ा और ख़ुद भी समंदर पार कर कर दरियाए दजला को अबूर कर दिया। यह बड़ी करामत सहाबा की है, मगर मुहक्किकीन ने आगे ये बात भी लिखी है कि यह तो बड़ी करामत थी, मगर इससे भी बड़ी करामत सहाबा की ये थी कि फुतूहात का दरवाज़ा उनके ऊपर खुल गया। अल्लाह ने फुतूहात के दरवाज़ों को उन पर जब खोला तो दुनिया की दौलत उनके कदमों में आकर गिर पड़ी, मगर सहाबा उसमें मशगूल हुए बगैर अल्लाह को राज़ी कर दिए। ये असल उनकी करामत थी। तो दुनिया आए जाए ये कोई बुरी और अच्छी चीज़ नहीं, बल्कि इससे बचकर हम अल्लाह को राज़ी कर लें, ये असल चीज़ है। तो इसलिए अल्लाह को राज़ी करना हो तो दौलत कमाने के साथ साथ सही मसरफ में खर्च करना भी ज़रूरी होगा। अगर सही मसरफ में माल खर्च नहीं होगा तो ये सही मसरफ में खर्च ना होना भी ईमान से दूरी का सबब बन सकता है। तो आदमी माल कमाए, मेहनत से कमाए, हलाल तरीके से कमाए,
حرام جگہ پر خرچ کرے تو یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ مال کمانے کا جو طریقہ ہے خرچ کرنے کا بھی صحیح طریقہ ہو، اور ایسی جگہ پر خرچ کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے ہمارا نبی راضی ہو، جس کی شریعت اجازت دیتی ہو، جس کی صحابہ کا طریقہ اپنا کر خرچ کیا جاتا ہو، ایسے طریقے سے خرچ کیا جائے گا تو یہ خرچ کرنے کا بھی فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر رہیں گے۔ تو اس وقت کی حالت کی نزاکت سے میں بتا رہا ہوں کہ آدمی دین کے جتنے شعبوں میں پیسہ خرچ کر رہا ہو، سب سے اہم شعبہ شاید اس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے وہ مدارس کا شعبہ ہے، کہ مدارس کے شعبے کے لیے اگر اس وقت جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ اس وقت خاص طور پر مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مدارس اگر نہ رہیں تو لوگوں کا ایمان رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دوسرے شعبوں سے انکار تو نہیں ہے، دوسرے شعبے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، مگر جتنی طاقت ایمان کی یہ مدارس ہیں اتنی طاقت کوئی اور شعبہ نہیں ہے۔ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ مدارس نہ ہوں گے تو یہاں سے علماء پیدا نہ ہوں گے، اگر علماء پیدا نہ ہوں گے تو امت کو کون مسائل بتائے گا، امت کے سامنے کون قرآن سنائے گا، امت کو کون قرآن سکھلائے گا، امت کے عقائد کو کون درست کرے گا، امت کے سامنے فقیہ بن کر مسائل کا انبار کون پیش کرے گا۔ انہی مدارس میں پیدا ہونے والے علماء ہی مسائل بتا سکتے ہیں، انہی مدارس میں پیدا ہونے والے علماء ہی قرآن کو سمجھا سکتے ہیں، انہی مدارس میں پیدا ہونے والے علماء ہی عقائد کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ دوسرے شعبے بھی اپنی جگہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مگر یہ شعبہ اتنا اہم ہے، اس شعبے سے بڑھ کر شاید ہی اور کوئی شعبہ ہو۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، نبوت کا تاج اللہ کے نبی کے سر پر رکھا گیا۔ غار حرا کے اندر اللہ کے نبی تھے، حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، اللہ کے نبی کو اقرا بسم ربک الذی پڑھ کر سکھایا کہ دیکھو نبی اقرا تم پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ دنیا کا یہ سب سے پہلا مدرسہ تھا جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر آئے۔ پھر ابن دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ شروع کیا، صحابہ کو مدرسے میں جمع کر پڑھانا شروع کیا، درس دینا شروع کیا۔ مکے کی زمین تنگ ہو گئی، اس تنگی کی بدولت مکے کی اتنی تکلیف کی باوجود بھی اللہ کے نبی دار ارقم کو نہیں چھوڑا، بلکہ صحابہ کو تعلیم دیتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آگے چل کر جب مکے کی زمین حد سے زیادہ تنگ ہو گئی، اللہ کے نبی نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو ہجرت کے ارادے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ پہنچے۔ مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد وہاں بھی اصحاب صفہ کو بٹھا کر اللہ کے نبی نے درس دینا شروع کر دیا کہ دیکھو میرے صحابہ یہاں بھی درس لیتے رہنا۔ اب آگے بڑھ کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، مدارس کا مقام اور مدارس کا وجود وہیں سے شروع ہو چکا تھا۔ اب یہ بات پر غور کر لیں، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں امامت کرتے، نماز پڑھاتے، اور صفہ ایک چبوترے کو کہا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر صحابہ کو درس دیتے۔ اب اس بات پر بھی غور کریں، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں امامت کرتے، صفہ میں بیٹھ کر درس دیتے۔ صفہ ایک چبوترے کو کہا جاتا ہے جو ایک ہاتھ اونچا آج بھی ہے، پہلے مسجد نبوی کے باہر حصہ شمار کیا جاتا تھا، مگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے سے آج اسے مسجد نبوی کے اندر کا حصہ بنایا جا چکا ہے۔ اب اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے نبی جہاں امامت کرتے، مسجد نبوی کی زمین
मामूली थी और सुफ़ा एक चबूतरा जो एक हाथ ऊंचा था। यहाँ उम्मत को सिखलाना था कि देखो जो कुछ भी हो, मस्जिद नबवी की ज़मीन है, मकाम ऊंचा है, एक नमाज पर 50,000 का सवाब अल्लाह की तरफ से मिलता है। अगर इखलास से पढ़े तो और ज़्यादा सवाब जो अल्लाह देंगे अपनी जगह, मगर उस ज़मीन से भी ऊंची ज़मीन इसे बनाया गया। तो यहाँ बतलाना था कि मदरसे का मकाम जो कुछ भी हो थोड़ा सबसे ज़्यादा होता ही है। और यहाँ अल्लाह के नबी को ये भी दिखलाना था कि देखो मसाजिद का मकाम तो सबसे ऊंचा है और मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना, घर में नमाज पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब भी है। और अल्लाह के नबी ये बतलाना था कि सुफ़ा को मैंने ऊंचा इसलिए किया कि यहाँ जो बैठ कर तालीम हासिल करते हैं, इल्म हासिल करने वालों का मकाम भी दूसरों के इवज़ में अल्लाह ने ज़्यादा बनाया है। ये दिखलाना था जिसके वास्ते इस चबूतरे को थोड़ा ऊंचा किया गया। अगर अल्लाह के नबी चाहते मस्जिद नबवी की ज़मीन जिस सतह की थी, जिस लेवल की थी, जिस इवज़ की, ऐसे ही बना देते, मगर थोड़ा ऊंचा कर कर अल्लाह के नबी ने बतलाया कि जो इल्म हासिल करते हैं उम्मत में उनका मकाम दूसरों की बदौलत ज़्यादा होता है। अब बात पर गौर कर ले, बुरा न माने मेरे साथी, अगर कोई कुरान को हिफ्ज़ कर कर दिल में रख कर आए, कोई आलिम अपने दिल में इल्म को हासिल कर कर आए, तो उसका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाया करता है। अल्लाह ने मकाम को बढ़ाया है। अब देखें, अगर किसी का बच्चा हाफिज़ कुरान बनकर आए, बच्चा 10 साल का हो, हमारे उस्ताद मोहतरम PM ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, बाप 70 साल का हो, बच्चा 10 साल का हो, बच्चे की उम्र 10 साल की हो, मगर हाफिज़ कुरान हो, तो ये 70 साल के बाप को भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो 10 साल का जो बच्चा हाफिज़ कुरान सामने बैठा है उसकी तरफ अपना पैर करे, इसलिए कि उसके दिल में ये कुरान है, जिस कुरान का मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है, जिसकी तरफ पैर फैलाने की भी इजाज़त 70 साल के बाप को भी नहीं। मगर दर्द दिल से कहना पड़ता है, बुरा न माने, आजकल के बच्चे जो हाफिज़ कुरान बन कर आ रहे हैं, इंसान हैं, खता हो जाना और गलती हो जाना ये फरिश्तों से दूरी की बात, फरिश्तों से नहीं होती, इंसान से हो ही जाती है। मगर वालिदैन को डांटने का हक है। वालिदैन ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं अपनी कानों से सुना हूँ, बुरा न माने, बुरे जानवर का लक़ब देकर बच्चे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, जबकि बच्चा हाफिज़ कुरान है, जिस बच्चे की तरफ पैर फैलाने की इजाज़त नहीं, बुरे लक़ब से याद करने की इजाज़त कौन देगा। साथी माफ़ फरमाएं, अगर बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए तो ये आपके सरों का ताज बन रहा है, आपको जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन रहा है। उस बच्चे से गलती हो जाती है तो माफ़ कर दें, या ऐसा तरीक़ा इख्तियार करें जिस तरीक़े से कुरान की नाफरमानी ना हो, जिस तरीक़े से कुरान की बेअदबी ना हो, जिस तरीक़े से हाफिज़ कुरान की बेअदबी ना हो। आज हम तो मुँह में ऐसे अल्फाज लेकर आते हैं जो हाफिज़ कुरान के मुनासिब नहीं है। बैरकत ने आगे बढ़कर ये बात कहूँ, हाफिज़ कुरान का मकाम, हामिल कुरान का मकाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। अगर कोई मदरसे में तालीम हासिल कर कर निकल रहा है तो गोया वो नबी का वारिस आ रहा है। किताबों में ये बात लिख कर है कि शहीदों के खून को उलमा ने जो लिखा है कलम से, उस सियाही को तोला जाएगा। इस सियाही का मकाम शहीदों के खून के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, इतना बड़ा मकाम है। आज मदारिस के बारे में बिल्कुल हमारी सोच घटिया होती चली गई। बुरा न माने, दूसरे शोबों से इनकार करना हमारा मकसद नहीं,
دوسرے شعبے بھی اپنا دین کا کام کر رہے ہیں، خانقاہ میں ذکر ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت میں دعوت تبلیغ ہو رہی ہے، تنظیمات میں مسلمانوں کے ایمان کی، مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے ذرائع تلاش کیے جا رہے ہیں، مگر مدارس کا مقام سب سے زیادہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہی مدارس تھے جو حافظ قرآن کو پیدا کر سکتے ہیں، یہی مدارس ہیں جو مفتیان کو پیدا کر سکتے ہیں، یہی مدارس ہیں جو فقہا کو پیدا کر سکتے ہیں، یہی مدارس ہیں جو علماء کو پیدا کر سکتے ہیں، یہی مدارس ہیں جو حفاظ کو پیدا کر سکتے ہیں، یہی مدارس ہیں جو ابدالوں کو پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ مدارس تھے، یہ مدارس ہیں، یہ مدارس رہیں گے تو مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اندلس کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لے، آج ہندوستان کے اندر بھی شاید ایسا لگ رہا ہے اندلس کی تاریخ کو پڑھ اسپین کی تاریخ کو پڑھ کر آج مسلمانوں کے ایمان کو گھٹیا بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان تاریخوں کے اندر یہ بات لکھ کر ہے کہ اس اندلس کے اندر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت سنبھالی تھی۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اے گلستان اندلس، ہمیں وہ دن ہے یاد ہم کو جب تیری عاشیاں پہ، شاخوں پہ، ڈالیوں پہ ہمارا ترانہ تھا۔ آج کیا ہو گیا اس اندلس کو؟ اس اندلس کی تاریخ میں بھی یہ بات لکھ کر ہے کہ جب مدارس وہاں چل رہے تھے، فقہا وہاں سے نکلتے تھے، جن کی کتابوں کو پڑھ کر، جن کی تحریری فتووں کو پڑھ کر ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی تھی، مگر دشمن نے اسی چال چلی کہ مدارس کو سب سے پہلے کمزور کیا، علماء کا عوام کا رشتہ کمزور پڑ گیا، جس رشتے کی کمزوری کی بدولت حالات اندلس کے اندر ایسے پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کی بچیوں اور بچوں کو عیسائیوں نے اپنے قبضے میں لے کر ان کو کلمے سے دور کر دیا، عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ آگے بڑھ کر اتنی بات نہ ہوئی، مسلمان مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ آگے بڑھ کر اتنی بات پر بھی بس نہ کیا، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے، میں پڑھ کر بتلا رہا ہوں، پڑھے بغیر میں نہیں بتلاتا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے، آگے چل کر عورتوں کی عزت کو بھی لوٹا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب تک یہ مدارس محفوظ تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، مدارس کا رشتہ جب کمزور ہوا، مسلمانوں کی حالت یہ ہوئی کہ سارے اندلس کے اندر مسجدوں کو، مدرسوں کو، سب کو ختم کر ایک کلمہ پڑھنے والا بھی نظر نہیں آیا۔ ایسی حالت پیدا ہوئی۔ یہ کیوں پیدا ہوا؟ جبکہ مدارس کو ختم کر دیا گیا، علماء سے عوام کا رشتہ کمزور کر دیا گیا۔ آج یہی چالیں اس ہمارے پیارے، اچھے پیارے ہندوستان کے اندر بھی ہو رہی ہیں۔ مدارس کا سروے شروع ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کھول کر مدارس کی مدد کرے، اور اپنے بچے دو ہیں تو ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن، عالم دین بنائیں۔ 4 بچے ہیں، ایک بچے کو مدرسے کے حوالے کر دیں، دین کے حوالے کر دیں، تاکہ اگر آپ کا انتقال بھی ہو جائے، آپ دنیا سے رخصت بھی ہو جائے، ہمارے جیسے مولوی امام نہ کر نماز جنازہ نہیں پڑھائے، بلکہ آپ کا بچہ آگے بڑھ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھائے۔ جو درد وہ بچہ نماز جنازہ پڑھائے گا، وہ درد ہمارے اندر نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کو پس پشت نہ ڈالیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے پیچھے، حامل قرآن بنانے کے پیچھے، عالم دین بنانے کے پیچھے، مفتی دین بنانے کے پیچھے ہر تن من دھن کی بازی لگانا اس وقت ضروری ہے۔ یہ مدارس نہ رہیں، یہ علماء نہ رہیں تو عن قریب ایسی حالت نظر آ رہی ہے کہ اندلس کی تاریخ دوہرتی ہوئی اس ہندوستان میں بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اب ضرورت مدارس کو مضبوط کرنے کی ہے، مدارس کو چندہ دینے کی ہے۔ حکومت کے پیسوں سے ہمارے مدرسے نہ چلے تو ہمارے مدرسے عوام کے چندے سے چلے، اس سے جو پیدا ہوگا اس سے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان باتوں پر غور کر لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی جماعت کی، دینی تنظیمات کی ہر ایک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.